أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. تمام معزز ناظرین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں کربلا مقدسہ سے اور خاص طور سے اربعین حسینی علیہ الصلاۃ والسلام کے موقع پہ تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اربعین امام حسین علیہ السلام اور اس سے رابطہ ہمارے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ایک وثیق ارتباط ہے۔ جس طرح سے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے خطبے میں پیش کیا، یہ سورہ اسراء کی 33 نمبر آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ۔ جو بھی مظلومانہ طریقے سے قتل ہوا، فرماتا ہے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم اس کے ولی کو سلطان بنائیں گے، اس کے ولی کو مسلط کریں گے، اس کو سلطنت عطا کریں گے، حکومت عطا کریں گے۔ یہ دو فلا یسرف فی القتل، جو یہ ولی ہے جو مظلوم کے خون کا انتقام لے گا، یہ قتل کرنے میں جب یہ بدلہ لے گا اس میں اسراف نہ کرے۔ فلا یسرف فی القتل، پھر فرماتا ہے انہ کان منصورا، یہ جو ولی ہوگا یہ منصور ہوگا، اس کو پروردگار عالم کی طرف سے نصرت عطا کی جائے گی۔ یہ سورہ اسراء کی 33 نمبر آیت کا آخری ٹکڑا ہے۔ شروع میں ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس کے بعد یہ ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ اگر کوئی مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے تو ہم اس کے ولی کو سلطان بنائیں گے۔ آپ ہمارے سامنے جو یہ گنبد مقدس اور یہ مبارک گنبد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ غالباً جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کے جو گنبد ہیں، ان کے اوپر کوئی پرچم نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پرچم، لیکن جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی گنبد کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو دکھتا ہے کہ یا لال یا پھر کالا پرچم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خون بہایا گیا ہے، اس گنبد کے نیچے جس ذات مقدس کا خون بہا ہے، ابھی اس کا انتقام باقی ہے۔ یہ پرچم علامت اس کی، یہ پرچم یہ بات بتا رہا ہے ہم کو کہ ابھی یہ جو انقلاب شروع ہوا تھا، یہ جو کربلا کی جنگ شروع ہوئی تھی اور جو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، وہ کچھ وقت کے لیے رک گیا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ابھی یہ جو انقلاب ہے یہ باقی ہے، اور یہ جو خون بہا ہے اس کا انتقام باقی ہے۔ یہ ہمیں اس گنبد سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب ہم گنبد کو دیکھتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں ابھی یہاں پر کچھ ہے، کہ جس کی علامت وہ پرچم ہے کہ جو اس گنبد کے اوپر لہرا رہا ہے۔ اگر آپ اس پرچم کو دیکھیں تو ایام اذاں میں کیونکہ حزن و غم کا مواقع ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو سیاہ پرچم نصب کر دیا جاتا ہے، اور اگر ایام اذاں نہیں ہوتے تو وہ لال پرچم کہ جو جنگ کے متوقف ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے جو واقعاً امام حسین علیہ السلام کے خون کے منتقم ہیں، اس میں ایک وثیق ارتباط ہے، جس طرح سے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تمام جو مفسرین ہیں انہوں نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ جو روایت بھی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو بیان فرمایا ہے، اور خاص طور سے وہ ہمارے مفسرین وہ تفسیریں کہ جو روائی تفسیریں ہیں، کہ جنہوں نے صرف روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر فرمائی ہے۔ خاص طور سے ان تفاسیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں اسی آیت کے ذیل میں، سورہ اسراء کی 33 نمبر آیت، کہ جہاں پہ
جس آیت کا بھی اس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اس آیت کے ذیل میں تمام مفسرین، غالباً مفسرین نے جیسے اگر آپ مراجعہ کریں تو تفسیر نور الثقلین میں، تفسیر قمی میں، تفسیر البرہان میں اور دوسری تفاسیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس آیت کریمہ کے بارے میں تو یہ تو واضح سی بات ہے کہ من قتل مظلوماً، کہ یہ جو مظلومانہ طریقے سے قتل ہوئے یہ کس ذات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے سے مرتبط ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جو قتل مظلوماً، جن کو مظلومانہ طریقے سے کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا تھا. پروردگار عالم یہ وعدہ عطا کر رہا ہے، یہ وعدہ دے رہا ہے کہ جو اس طرح سے قتل ہوا ہے ہم نے اس کے ولی کو سلطان بنایا ہے، ہم اس کے ولی کو، ہم اس کے قتل کا انتقام لینے والے کو ہم سلطان بنائیں گے، ہم ان کو حاکم بنائیں گے، اس زمین کے اوپر ان کو مسلط کریں گے. فلا یسرف فی القتل، اس ٹکڑے کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ امام نے فرمایا، امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ فلا یسرف فی القتل یعنی کیا، یعنی جب امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیں گے امام زمانہ علیہ السلام تو قتل کرنے میں اسراف نہ کرے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، اگر امام زمانہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام لینے میں پوری انسانیت کو بھی قتل کر دے تب بھی اسراف نہیں ہوگا، تب بھی اسراف نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جملہ بتا رہا ہے، اب امام زمانہ آ کے پوری انسانیت کو قتل نہیں کریں گے، پوری انسانیت کو امام قتل نہیں کرنے والے ہیں، لیکن امام نے جو یہ جملہ بیان کیا کہ تم جو سوچ رہے ہو کہ کہیں زیادہ لوگوں کو نہ قتل کر دیں کہ اسراف کی حد تک پہنچ جائے، تو یہ جان لو کہ اگر پوری انسانیت بھی قتل ہو جائے امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام میں تب بھی یہ اسراف نہیں ہوگا. یعنی امام صادق علیہ السلام اپنے ان بیانات کے ذریعے سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی خون تھا، کتنا قیمتی خون تھا کہ جو کربلا کی زمین پہ گرا ہے، یہ کتنا قیمتی خون ہے اور کتنی اس کی ارزش ہے کہ پوری انسانیت اس خون کے قطرے کے مقابل میں فدا ہو جائے تو اس کو اسراف نہیں کہا جاتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام صادق علیہ السلام کا کتنا بلیغ جملہ ہے کہ اگر پوری انسانیت کو بھی امام زمانہ علیہ السلام قتل کر دیں گے تو بھی یہ اسراف نہیں ہوگا. یہ اس خون کی اہمیت ہے، یہ جو قطرے کہ جو اس کربلا کی خاک پہ ٹپکے تھے اور جن قطروں نے اس خاک کو خاک شفا بنایا تھا، ان خون کے قطرات کی جو اہمیت ہے وہ یہ، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ خون کیا ہے؟ حسین منی وانا من حسین، یہ رسول اللہ کا خون ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا خون ہے، یہ نبوت کا خون ہے. رسول اللہ کوئی قرآن کیا فرماتا ہے کہ تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو، ما محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے کیا فرماتا ہے کہ تم کسی کے باپ نہیں ہو، کسی مرد کے باپ نہیں. اس کے اندر بھی ایک بلیغ جملہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ ما محمد ابا احد من رجالکم، لیکن وہ رسول اللہ ہیں، کسی کے باپ نہیں بلکہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ رسول اللہ ہیں. بہرحال کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے لہٰذا اپنے موضوع کے اوپر ہی محدد رہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے جو فرمایا جا رہا ہے کہ صرف ما محمد الا رسول، رسول اللہ صرف رسول ہیں، الا رسول، وہ صرف رسول ہیں. اور یعنی ان کی ایک ایک چیز، ہر وہ چیز کہ جو ان سے منسوب ہے وہ کسی شخص سے منسوب نہیں بلکہ وہ رسالت سے منسوب ہے. اسی لیے جب شہزادی دو عالم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، یعنی کیا؟ یعنی رسالت کا جز ہے، رسالت کا جز ہے. یہ بات ہمارے ناظرین کے سامنے واضح رہے. اسی طرح سے کہ جب امام رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، تو امام حسین علیہ السلام رسالت سے ہیں. تو یہ جو خون بہا ہے یہ کون سا خون ہے کہ جس کی اہمیت امام صادق علیہ السلام اپنے بیانات میں بیان فرما رہے ہیں؟ یہ اتنا اہم خون ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رسالت کا خون ہے.
یہ رسالت کا خون ہے کہ جس نے آ کے اس دین کی بنیاد کو رکھا، جس نے آ کے اس شریعت کے جو ارکان تھے ان کو استوار کیا۔ اب جب اس شریعت کو، اس دین کو بچانے کی باری آ رہی ہے تو اس دین کو اور اس شریعت کو بچانے میں اور اس کے تحفظ میں جو خون بہ رہا ہے وہ خون ہے، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کیا فرمایا گیا؟ اس کے لیے فرمایا گیا ثار اللہ، کہ یہ اللہ کا خون ہے۔ آپ دیکھیں یہ زیارت عاشورہ ہے، یہ زیارت عاشورہ ہے، ثار اللہ ہے یہ، یعنی یہ جو خون ہے اس کا جو انتقام ہے، اس کا جو خونخواہ ہے، اس کا جو خون کا جو بدلہ لینے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ خود پروردگار عالم ہے، وہ خود پروردگار متعال ہے۔ لہذا امام زمانہ علیہ السلام جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اسی امام حسین علیہ السلام کی جو بنائی گئی، جو امام نے بنیاد رکھی اس حسینی نہضت کی، اسی نہضت کو وہ ادامہ دیں گے، اسی نہضت پر چلیں گے، اسی نہج پہ چلیں گے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اسیر و بصیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کے اوپر سیر کروں۔ تو اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو اسی سنت اور اسی نہج و اسی سیرت کے اوپر سیر کریں گے اور اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ اور اس سے امام حسین علیہ السلام کا کیا ارتباط ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کو، 260 ہجری سے 255 ہجری سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ، معاف کیجیے گا 260 ہجری سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا، 255 ہجری میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس کے بعد 5 سال کی سن میں غیبت شروع ہوئی، اس کے بعد جب ایک عرصے تک یہ غیبت صغریٰ رہی، اس کے بعد پھر تب سے 1200 سال گزر گئے ہیں، بلکہ 1100 کچھ سال گزر گئے ہیں، اور ابھی بھی ہم غیبت کبریٰ کے دور میں ہیں، اور خدا جانے کہ کتنا دیر تک، کتنا آگے یہ غیبت چلتی ہے، ادامہ پاتی ہے، اور کب انشاءاللہ العزیز جلد سے جلد انشاءاللہ دعا گو یہی ہے امام حسین علیہ السلام کے جوار میں اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں دعا تو یہی ہے کہ امام کے ظہور میں پروردگار تعجیل عطا فرمائے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کب تک یہ غیبت ادامہ پاتی ہے، کب تک یہ غیبت کا وقت رہتا ہے، اور کب انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ٹھیک 1200 سال گزر چکے ہیں، کئے سال ابھی اور باقی ہیں، کتنی مدت ابھی اور باقی نہیں معلوم۔ اتنی مدت کے بعد جب امام زمانہ علیہ السلام، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک قید سے کم نہیں ہے کہ جس کے باعث خود ہم لوگ ہیں کہ ان کی یار و ناصر کی اتنی قلت کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ غیبت کی قید میں ہیں، اور وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ امام زمانہ قطعاً موجود ہیں، یہ جو حکومت ہے اس وقت یہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہے۔ آپ دیکھیں کیونکہ یہ جو ولایت ہے یہ کوئی ظاہری حکومت نہیں ہوتی کہ جو کرسی کے ملنے سے یا تخت کے ملنے سے ملتی ہے، نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بعد امام کون تھا؟ امامت کس کی تھی؟ حکومت کس کی تھی؟ مولا کائنات علیہ السلام کی حکومت تھی، ولو یہ کہ وہ 25 سال تک اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ تو یہ جو 25 سال ہیں، ولو یہ کہ ظاہری طور کے اوپر امام مولا امیر المومنین علیہ السلام غیبت میں تھے، لوگوں سے نہیں ملتے تھے، اپنے گھر میں رہتے تھے، اور قرآن کو جمع کرنے میں آپ مصروف تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، تو ایک طرح سے غیبت کا ہی دور تھا، لیکن حکومت کس کی تھی؟ حکومت امیر المومنین علیہ السلام کی تھی۔ اسی طرح سے آج کے بھی دور میں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے دیدار سے ہماری آنکھیں محروم ہیں، اور ولو یہ کہ وہ موجود ہیں، ہمارے ایک ایک اعمال کے اوپر ان کی نگاہ ہے، ہر چیز کے اوپر وہ تسلط رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حکومت نہیں، بلکہ انہی کی حکومت ہے، انہی کا تسلط ہے، انہی کے پاس اس وقت مکمل ولایت ہے۔ بہرحال تو یہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور
ایک مدت کی جو نامعلوم مدت ہے وہ باقی ہے. آپ دیکھیں اس فراق کے بعد جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے اور وہ تشریف لائیں گے تو وہ کعبے کے اوپر رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کے کعبے کے رکن کے اوپر وہ تشریف لے جائیں گے اور کیا فرمائیں گے؟ پہلا جملہ جو کہیں گے. آپ دیکھیں اتنے اشتیاق کے بعد کہ امام زمانہ علیہ السلام مشتاق ہیں کہ کب ان کو اذن ظہور ملے اور وہ کب آئیں اور اپنے جد کے خون کا بدلہ لیں. امام زمانہ اس کے مشتاق ہیں. امام زمانہ ہم سے زیادہ مشتاق ہیں کہ تشریف لائیں وہ، اور یہ جو امت ہے، یہ جو عالم ہے کہ جو ظلم و جور سے بھر گیا ہے، اس کو عدل و انصاف سے وہ آ کے بھر دیں. وہ ہم سے زیادہ مشتاق ہیں. پروردگار عالم نے ان کو خلق ہی اسی لیے کیا ہے، لیکن قلت یار و یاور کی وجہ سے، ناصر نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی نصرت کرنے والا نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جو طویل مدت کے بعد جب یہ فراق ختم ہوگا، میں بار بار جس چیز کے اوپر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور بیچ میں حاشیے آئے جا رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ جب امام اتنی مدت کے بعد تشریف لائیں گے تو کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کیا فرمائیں گے؟ پہلا جملہ جو امام کی زبان پہ جاری ہوگا وہ کیا ہوگا کہ الا یا اہل العالم، اے اہل عالم سنو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد امام حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. قتلوہ عطشانا، کربلا کے میدان میں ان کو پیاسا شہید کیا گیا. تو آپ دیکھیں جو ظہور کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا پہلے جملوں میں سے جو امام کے پہلے ابتدائی الفاظ ہوں گے وہ یہ ہیں کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. یعنی امام زمانہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں ایسا وسیع ارتباط ہے کہ اتنے فراق کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ اصلاح کرنا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ مومنین گناہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے یار و یاور کم ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے مجھے عدل و انصاف سے بھرنا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے حکومت قائم کرنا ہے، اور تمام جو دوسرے مسالے ہیں، جو تمام دوسرے انتفاعات ہیں، جو دوسرے فائدے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے لوگوں کو ملیں گے وہ نہیں بیان کریں گے، مگر یہ کہ پہلے اس بات کو بیان کر دیں کہ میرے جد امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. یہ ارتباط ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا حق، امام دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارے نبی ہیں. جو ان کی نبوت ہے اس نبوت کا انہوں نے اجر ہم سے مانگا ہے. وہ اجر کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ ہمارے قربہ سے مودت کرے. یعنی اس زمانے میں جو رسول اللہ کے ساتھ جو ان کے اس بیان کو جو لوگ سن رہے تھے وہ اس زمانے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی مدد کریں، ایک ایک ان کے جملے کے اوپر، ان کی آواز کے اوپر لبیک کہیں اور ان کی نصرت کو پہنچیں. اسی طرح سے جو بعد کے ائمہ آئے ہیں ان سب کا وظیفہ، ان سب کے زمانے کے مسلمانوں کا بلکہ لوگوں کا وظیفہ یہ تھا کہ اپنے زمانے کے امام کی مدد کریں، اس کی آواز پہ لبیک کہیں. اب کہ جب ہم اس زمانے میں ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہمارے زمانے کا امام غیبت کے عالم میں ہے، لہٰذا کیا ہمارے اوپر کوئی فریضہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے یہ اجر رسالت کو عطا کریں گے؟ ہم کیسے دیں گے رسول اللہ کو ان کا اجر، وہ اجر جو انہوں نے رسالت کے بدلے میں ہم سے مانگا ہے، وہ اجر کہ جو رسول اللہ نے ہم سے رسالت کے بدلے میں مانگا، ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس حق کی ادائیگی کا سب سے بڑا اگر کوئی آج کے زمانے میں مظہر ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آنا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کو آنا، یہ ان کا حق ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اجر رسالت ادا ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے مودت کا تقاضا کیا تھا، اور ایک انسان جب دور دراز علاقوں سے اپنی جمع پونجی کو خرچ کر کے یا
سال بھر اپنے معونے کو اور ان اموال کو اکٹھا کر کے پھر اس کو زیارت میں صرف کر کے اور کئی دن تک پیدل اور مشقتیں تحمل کر کے مشقتیں اٹھا کے جب انسان ایک اپنے امام کی زیارت کے لیے آتا ہے تو کیا یہ مودت کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی مودت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ یہ جو عزاداری ہو رہی ہے، یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوگ اربعین کی زیارت پہ آ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے پیچھے کس طرح سے جیسے جیسے ایام گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جو کربلا معلی ہے یہاں پہ زوار کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ اربعین کے لیے لوگوں کا آنا یہ خود اس مودت کی اور اس اجر رسالت کی ادائیگی کی دلیل ہے۔ لہٰذا اسی زیارت اربعین کو کیا شمار کیا گیا تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث میں فرمایا کہ مومنین کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ اربعین کی زیارت پہ جائیں۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ دور اندیشی نہیں بلکہ ان کا علم غیب تھا، ان کو پتہ تھا کہ کس طرح سے لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے امڑیں گے، ایک ہجوم ہوگا کہ جو اربعین حسینی کیوں منانے کے لیے کربلا معلی پہنچے گا۔ اور یہ اربعین حسینی اس سنت کو ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ اس کو وہ لوگ ہیں کہ جن کو کربلا سے اسیر کر کے شام لے کے جایا گیا تھا، کہ شام سے 13 سفر کے بعد وہ تمام حضرات، وہ تمام اسرا کربلا پہنچے تھے، کہ جس طرح سے مشہور علماء کا نظریہ ہے، اور وہاں پہ ان کی جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ سب سے اہم دلیل ہے کہ اربعین ایمان کی نشانی ہے، جس طرح سے خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلام میں اس بات کو امام نے بیان فرمایا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو یہ ہیں کہ جتنے وہ لوگ کہ جو اس سال زیارت اربعین سے مشرف ہوئے ہیں ان سب کو پروردگار عالم بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور وہ لوگ کہ جو گزشتہ سالوں میں اس زیارت سے مشرف ہوئے تھے اور اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ لوگ کہ جو اس زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے اس سال یا نہیں ہو سکیں گے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کو اگلے سال زیارت سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔